بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے الاخوان المسلمون۔ یہ مصر کی ایک بہت بڑی اسلامی جماعت تھی اور اس کی خصوصیات ہمارے پاکستان کی جماعت اسلامی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ان میں اور ان میں کچھ فرق بھی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ وہاں پر زیادہ طاقتور تھی، جماعت اسلامی یہاں پر اتنی طاقتور نہیں ہے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ خفیہ سرگرمیاں بھی اختیار کیں حکومت کے خلاف۔ یہاں پر انہوں نے باقاعدہ منشور پاس کیا ہوا ہے کہ ہم نے خفیہ کام کوئی نہیں کرنا، کوئی خفیہ انقلاب کی کوشش نہیں کرنی۔ تو باقی بہت ساری چیزوں میں وہاں اور یہاں ان دونوں کے درمیان اشتراک ہے۔ وہاں وہ تصوف کے زیادہ قائل ہیں، جماعت اسلامی والے تصوف کے اتنا قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں چاہتے ہیں کہ اقتدار حاصل ہو اور اسلام غالب آئے، اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے دیندار لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ بے دین لوگوں کو مغلوب کیا جا سکے۔ وہاں بھی وہ یہی چاہتے ہیں، یہاں بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ اخوان چاہتے ہیں کہ تعلیم تربیت سے زیادہ سیاسی محنت ہو اور غلبہ نصیب ہو۔ جماعت اسلامی بھی یہی چاہتی ہے کہ تعلیم سے زیادہ سیاسی غلبہ نصیب ہو۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسری جماعتیں ہیں، مثلاً سلفی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ تعلیم پر زیادہ محنت کرتے ہیں بنسبت سیاست کے۔ تو اب اس کی اخوان جو ہے پوری دنیا میں تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بڑی تحریک ہے، دین پسند، مذہب پسند، اسلام پسند۔ ابھی بھی پہلے بھی پچھلی ایک صدی کے دوران تعداد کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی جماعت ہے پوری دنیا میں۔ الاخوان المسلمون کبر الجماعات الحرکات الاسلامیۃ المعاصرۃ۔ تو اخوان المسلمون ابھی بھی مصر کی سب سے بڑی اسلامی جماعت ہے، اور اس کی شاخیں ہیں شام کے اندر، عراق کے اندر، سعودیہ کے اوپر بڑے اثرات ہیں اس کے، اور بر صغیر کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو کبر الحرکات الاسلامیہ المعاصرہ، یہ معاصر اسلامی تحریکوں میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ تنادی بالرجوع الی الاسلام کما ہوا فی الکتاب والسنہ، یہ اعلان کرتی ہے کہ اسلام کی طرف لوٹو جیسا کہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتی کہ حنفی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، ایسا نہیں۔ وہ کہتی ہے اسلام کی طرف لوٹو جیسا کہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا بیان ہے۔ عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ سلفی نہیں ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ وتدعو الی تطبیق شریعت الاسلامیہ، اور یہ دعوت دیتی ہے اسلامی شریعت کو لاگو کرنے پر، کہ عملی میدان میں اس کو لاگو کیا جائے، فی واقع الحیاتی، عملی زندگی میں۔ اور یہ اس سیاست کے درپے ہے، کھڑی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ سیکولر جو پھیلاؤ ہے اس کو توڑنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، عرب دنیا میں بھی اور عالم اسلامی کے اندر بھی۔ یعنی اس کا جو سب سے بڑا ہدف ہے اور جو سب سے بڑا میدان ہے وہ ملحدین اور لادین اور سیکولر لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کی شخصیات میں جو سب سے بڑی شخصیت جو اس کے بانی تھے اس دعوت کے، وہ شیخ حسن البنا تھے۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1949 میں وفات پا گئے، یعنی ان کی زندگی مختصر تھی۔ 1906 سے 1949 تک تقریباً 43 سال بنتی ہے۔ تو وہ مصر کے اندر ایک بستی بحیرہ میں پیدا ہوئے اور
ان کی نشو و نما ایک دینی گھرانے میں ہوئی، اور اس دینی گھرانے کے اثرات ان کی زندگی پر ظاہر تھے۔ ان کی دینی تعلیم گھر میں ہوئی، پھر مسجد میں ہوئی، پھر انہوں نے سرکاری سکولوں میں علم حاصل کیا، اور اعلیٰ تعلیم قاہرہ کے دارالعلوم سے حاصل کیا، اور 1927 میں ان کی فراغت ہوئی۔ وہ اسماعیلیہ ایک مقام ہے، اسماعیلیہ جگہ ہے ایک مصر کے اندر، اس جگہ میں یہ ابتدائی مدارس کے اندر بطور مدرس یعنی ٹیچر کے متعین ہوئے، اور وہاں انہوں نے لوگوں کے اندر دعوتی کام شروع کر دیا، خاص طور پر قہوہ خانوں میں محنت کرتے، نوجوانوں کو دین کی طرف بلاتے، اور سرکاری اداروں میں بھی کام کرتے، حتیٰ کہ جب 1928 کا سال آیا تو انہوں نے اخوان کی بنیاد رکھی 1928 میں اسماعیلیہ کے اندر۔ 1932 میں وہ قاہرہ منتقل ہو گئے، اور اس تحریک کی قیادت بھی قاہرہ میں آ گئی۔ قاہرہ بڑا شہر تھا، جیسے ہمارا لاہور ہے ایسے وہ بڑا شہر تھا۔ اس کے بعد 1933 میں اخوان نے اپنا پہلا اسبوعی اخبار نکالا، یعنی ہفت روزہ، اور اس کے شیخ جو تھے محب الدین الخطیب اس کے مدیر تھے، اور پھر اس کے بعد النظیر رسالہ نکالا، اور پھر الشہاب رسالہ نکالا، پھر اس کے بعد مجلات اور رسائل جرائد کی بھرمار ہو گئی، پے در پے نکلے۔ جماعت اسلامی کے رسائل بھی باقی تمام تنظیموں سے زیادہ ہیں، اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے اتنے رسالے نہیں ہیں جتنے جماعت اسلامی کے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس تحریک کی جو بنیادی کمیٹی ہے وہ تشکیل پائی، پہلی کمیٹی 1941 کے اندر، جس میں 100 ارکان تھے، اور ان سب کو شیخ حسن البنا نے منتخب کیا۔ اور اس کے بعد اخوان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ فلسطین کی جنگ 1948 میں انہوں نے حصہ لیا، اور بڑی طاقت قوت کے ساتھ وہ داخل ہو گئے فلسطین میں، اور اسرائیل کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ اور اس جنگ کے اندر اخوان جو تھے وہ رضاکار تھے، کوئی باقاعدہ فوجی دستہ نہیں تھے، ٹریننگ بھی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی خوشی سے حصہ لیا۔ حکومت نے نہیں کہا کہ تم جاؤ، نہیں جاؤ گے تو ماریں گے، ایسا نہیں، اپنی خوشی سے انہوں نے، جیسا کہ جماعت اسلامی نے بھی کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا، بڑا طاقتور حصہ لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے 1948 کے اندر نا نقراشی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ایک خفیہ حملے میں، اور اخوان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور نقراشی کے جو ہمدرد تھے، پیروکار تھے، انہوں نے جنازے کے اندر چیخو پکار شروع کر دی کہ ہم نقراشی کے سر کے بدلے میں حسن البنا کا سر لیں گے۔ چنانچہ 1949 میں حسن البنا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ یعنی ایک واقعہ ہوا، بڑا اہم واقعہ۔ پھر اس کے بعد نحاس کی وزارت آئی 1950 کے اندر، جیسے یہاں پر وزارت ہوتی ہے نا کہ عمران خان کی وزارت، پھر نواز شریف کی، ویسے وہاں نحاس کی وزارت آئی۔ اس نے اس جماعت سے نرمی برتی، اور اس کے معاملے کو اس نے حل کیا، آسان کیا، اور 1950 کے اندر حسن الحزیبی جو ہیں وہ مستشار منتخب ہوئے، اور پھر وہ اخوان کے مرشد پسند کیے گئے، اور وہ مصری عدلیہ کے ارکان میں تھے، ایک بڑے آدمی تھے۔ وہ بھی کئی دفعہ جیل میں بند ہوئے، اور ان کے خلاف 1954 میں پھانسی کی سزا بھی ہوئی، پھر انہیں ان کے ساتھ رعایت کر دی گئی۔ 1951 کے اندر برطانیہ اور مصر کے درمیان ایک بحران پیدا ہوا، تو اخوان نے اس بحران کے اندر انگریز کے خلاف بڑی طاقتور مزاحمت کی، اور یہ مزاحمت تاریخ کا حصہ ہے، یعنی یہ اس تنظیم کی نا خدمات ہیں۔
فلسطین کی جنگ میں جہاد کیا، بہت بڑی خدمت ہے، اور برطانیہ کے خلاف بھی انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ 1952 کے اندر محمد نجیب نے ایک انقلاب کی کوشش کی جس میں اخوان محمد نجیب کے ساتھی بنے، لیکن بعد میں انہوں نے اس اتحاد کو توڑ دیا، اور اس کے بعد جمال عبد الناصر نے اس انقلاب پر بڑی سختی سے رد عمل دیا، اور اخوان اور جمال عبد الناصر کے درمیان ایک سخت قسم کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 1954 کے اندر اخوان کے بے شمار سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اخوان پر الزام لگا کہ انہوں نے جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ 6 بڑے رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ جمال عبد الناصر ایسے تھا جیسے یہاں پرویز مشرف ہے، اس طرح کا وہ سیکولر آدمی تھا، اور فوجی تھا، اور سخت تھا، اور دین کے مقابلے میں نرمی نہیں کرتا تھا جیسا کہ پرویز مشرف تھا، یعنی دین کے خلاف تھا، دینی تحریکوں کے خلاف تھا، جیسے کمال اتا ترک تھا، اس طرح کا۔ تو اس نے 6 بڑے رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دی، جن میں عبد القادر عودہ تھے، محمد فرغلی تھے، یوسف طلعت تھے، ہنداوی تھے، ابراہیم الطیب تھے، محمود عبد اللطیف تھے۔ 1966 میں اخوان کو دوبارہ جیلوں کی سزا ہوئی، اور ان پر الزام لگا کہ یہ خفیہ طور پر نہ حکومت کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، چنانچہ انہیں جیلوں کے اندر سخت عذاب دیے گئے۔ سید قطب جو ہیں، جو 1906 سے 1966 کے دوران انہوں نے حیات زندگی پائی، وہ اس جماعت کے حسن البنا کے بعد دوسرے سب سے بڑے مفکر شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جیسے ایک تفسیر ہے، تفسیر فی ظلال القرآن، اور العدالت الاجتماعیہ، خصائص التصور الاسلامی، معالم فی طریق، ان سب کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ان کو پکڑ لیا گیا 1954 میں، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا 10 سال کے لیے، اور 1964 میں انہیں دوبارہ آزاد کیا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد پھر انہیں پکڑ لیا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یوسف حواش، عبد الفتاح اسماعیل، یہ لوگ بھی اس کے رہنما ہیں۔ تو یہ جماعت جو ہے کچھ خفیہ طریقے سے بھی باقی رہی عبد الناصر کی وفات تک، کیونکہ عبد الناصر سخت تھا تو اس نے جماعت پر پابندی لگا دی، تو اس کے جو ورکر تھے وہ چھپ چھپا گئے اور پوشیدہ ہو کر زندگی گزارنے لگے 1970 تک۔ انور سادات جب آیا، یعنی صدر بنا یا حاکم بنا، تو اس نے پھر ان لوگوں پر نرمی کی اور یہ قیدوں سے نکلے کئی مراحل کے اندر۔ پھر عمر عبد المثانی حزیبی کے بعد اخوان کا مرشد عام مقرر ہوا، اور اس نے عبد الناصر کے دور میں یہ مطالبہ کیا، عبد الناصر کے دور میں جو جائیدادیں چھن گئی تھیں اس نے واپسی کا مطالبہ کیا، اور یہ جو عمر تلمسانی تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو، اخوان کو سمجھایا کہ حکومت کے ساتھ تصادم نہیں کرنا، اور دعوت حکمت کے ساتھ دینی ہے، سختی نہیں کرنی، انتہا پسندی نہیں کرنی۔ تو اس جماعت کے مجلات نکلے، جیسے النذیر، الدعوہ، الاخوان، الشہاب، المسلمون، لواء الاسلام، یہ سارے ان کے رسالے ہیں۔ اس کے بعد محمد حامد ابو النصر یہ مرشد بنا استاد تلمسانی کے بعد۔ پھر مصطفیٰ مشہور جو ہے یہ بھی ایک اہم قائد ہے، اور یہ بھی مرشد عام بنا۔ اس کے بعد محمد حامد ابو النصر ہے، اور یہ مختلف لوگ مختلف دورانیے میں طاقتور قائد بنے۔
مصر سے باہر میں جو اخوانی شخصیات مشہور ہیں ان میں محمد الصواف ہے، جو عراق کے اندر اخوان کا مؤسس بھی ہے اور مراقب عام بھی ہے، اس کی کئی تالیفات ہیں۔ اسی طرح سے افریقیہ کے اندر بھی اسلام کی نشر و اشاعت میں ان لوگوں کی خدمات ہیں، محمود صواف کی۔ پھر دکتور مصطفیٰ السبائی ہے، جو 1915 سے 1964 کے درمیان زندگی اس نے پائی، اور یہ شام کے اندر اخوان کا پہلا مراقب عام ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کا حامل انسان تھا اور اس نے کلیہ شریعہ جامعہ ازہر سے 1949 میں پی ایچ ڈی کی تھی، اور فلسطین میں اخوان کے دستوں کا قائد بھی رہا۔ تو یہ ایک زبردست خطیب بھی تھا، اور اس نے کلیہ شریعہ بھی قائم کیا دمشق کے اندر، اور اس کا پہلا مدیر بھی بنا۔ اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، سنہ و مکانۃ المرأہ اور قانون الاحوال الشخصیہ۔ اسی طرح اردن کے اندر بھی اخوان کی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ اخوان کے مشہور شخصیات ہیں۔ اچھا، ان شخصیات کا جتنا ہم غور سے معائنہ کریں اور ہم ان کو دیکھیں نا کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو اخوان کے اکابر ہیں، لیڈر ہیں، ان میں مدرسے ٹائپ والے انسان نہیں ہیں۔ وکیل ہیں، جج ہیں، مجسٹریٹ ہیں، اور اس طرح سے اسکول کے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ ان کے جو حسن البنا تو خیر دینی شخصیت ہے، اس کے بعد محمد قطب بھی کوئی خاص باقاعدہ شرعی علوم پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور یہ دو بڑی شخصیات ہیں جو فکر کے میدان میں سب سے بڑی ہیں۔ ان دونوں کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ کوئی خاص باقاعدہ شرعی علوم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ حسن البنا اسکول ٹیچر تھا، لیکن تحریکی جذبہ بہت اچھا تھا، تو اس نے ایک تحریک کھڑی کر دی بہت بڑی۔ محمد قطب بھی جو ہے اس کی تفسیر فی ظلال دیکھ لیں، وہ کوئی شرعی تفسیر نہیں ہے، اس کے اندر جوش جذبہ بہت اچھا ہے، دین کی تفہیم خرابیوں کے باوجود اس میں جذبہ بہت زبردست ہے۔ تفسیر بالماثور نہیں ہے وہ، یعنی صحابہ اور سلف صالحین کے اقوال سے لبریز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو اور دوسرا جو خاص نقطہ ہے نا ان کی شخصیات میں، وہ یہ ہے کہ ان کی جو اکثر و بیشتر جو لیڈر حضرات ہیں وہ سارے کے سارے جیل میں رہے، پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، آنا جانا ہی لگا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ منہج میں کوئی خرابی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں صحیح طرح سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال انہوں نے بتدریج اپنی اصلاح بھی کی اور تشدد سے آہستہ آہستہ گریز کیا انہوں نے۔ اچھا، ان کے افکار اور معتقدات، یہ ان کو جو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ڈالا گیا کہ ان کو جیل میں ڈالنے والے سلفی تھے اور یہ خود صوفی تھے، مثال کے طور پر، ایسی وجہ نہیں ہے۔ یہ دین پسند تھے، جو مقابلے میں حکمران تھے وہ دین پسند نہیں تھے، ملحد تھے، ملحد سیکولر تھے۔ تو ان کا چونکہ ان کا سارا جو جھگڑا تھا وہ سیکولرزم کے ساتھ تھا، دین اور لادینیت کے درمیان ان کا جھگڑا تھا، اس لیے یہ اپنے ساتھ سلفیوں کو بھی اکٹھا کر لیتے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کر لادینیت سے لڑو، سیکولرزم سے لڑو۔ مشرکوں کو، وہاں کے جو مشرک ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ صوفی، غالی صوفی، ان کو بھی وہ لے لیتے تھے، اور اس کے علاوہ سلفی غیر سلفی، صوفی غیر صوفی، حتیٰ کہ شیعوں کو بھی وہ لے لیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو اخوان جو ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام ایک عقیدہ ہے جو اس مسلمانوں کی تمام زندگیوں پر حاکم ہے، اور ایک منہج ہے اور مکمل زندگی کا ضابطۂ حیات ہے۔ تو اسلامی حکومت بھی قائم ہونی چاہیے جو اسلام کے مطابق ہو اور جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کوشش کرے۔ حسن البنا اپنی دعوت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام ایک عبادت بھی ہے اور قیادت بھی ہے،
دین بھی ہے اور ریاست بھی ہے، روحانیت بھی ہے اور عمل بھی ہے، یعنی عمل سے مراد محنت، نماز بھی ہے اور جہاد بھی ہے، طاعت بھی ہے اور حاکمیت بھی ہے، مصحف بھی ہے اور تلوار بھی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ حسن البنا کا نظریہ تھا۔ اب یہ نظریہ اگر ہم دیکھیں نا صوفیوں میں، وہ ایسا نہیں ہے۔ صوفیوں کو تلوار کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ تلوار بھی ہوتی ہے، انہیں حاکمیت، حکمرانی کا کوئی شغف، کوئی تعلق نہیں ہے، قیادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں مثلا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کو، تو ان کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، مصحف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ایک ظاہری طور پر مسلمان ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حرص الاخوان منذ نشأۃ الجماعت علی توسیع دائرۃ عملہم، جب سے اخوان تنظیم قائم ہوئی انہوں نے کوشش کی کہ اپنا دائرہ پھیلائیں، حتیٰ کہ ان کی تحریک عالمی بن جائے اور ان کے مراکز دوسرے جگہوں پر بھی قائم ہو جائیں۔ چنانچہ حسن البنا کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو اخوان جماعت ہے یہ ایک سلفی جماعت ہے۔ سلفی اس نے اپنے ذہن سے کہا، اسے پتہ نہیں تھا سلفی کون ہوتے ہیں۔ سلفی اس نے اس لیے کہا کہ اس نے درمیان کے جو جتنے بھی بڑے ادوار گزرے ہیں ان میں سے کسی خاص شخصیت کا نام نہیں لیا کہ ہم مثلاً فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم فلاں کو ماننے والے ہیں، کسی کا نام نہیں لیا۔ اس نے کہا ہم سلفی ہیں، یعنی سلف صالحین کو ماننے والے ہیں۔ تو جتنی ان کو سمجھ تھی کہ سلف صالحین کیسے ہوتے ہیں اتنا اس نے عمل کیا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ ہماری جو اخوان ہے یہ ایک سنی طریقت ہے۔ طریقت کا مطلب ہوتا ہے کہ تصوف، یعنی سنیوں کا یہ تصوف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخوان کے نزدیک تصوف اچھی چیز ہے، اور اگر تصوف غالی نہ ہو، درمیانہ ہو، تو وہ سنی ہیں ان کے نزدیک۔ اس لیے وہ تصوف کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ایک صوفی حقیقت بھی ہے، اور یہ ایک سیاسی ہیئت بھی ہے، یعنی ادارہ، اور ایک جماعت ریاضیت، یہ ایک جسمانی محنت کرنے والی جماعت بھی ہے، اور ایک علمی اور ثقافتی رابطہ بھی ہے، اور ایک اقتصادی پارٹنرشپ بھی ہے، اور یہ ایک معاشرتی فکر بھی ہے۔ یعنی انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں پر انہوں نے اپنی اپنی رائے دی اور اس پر بات چیت کی۔ اسی طرح حسن البنا جو ہے وہ اخوان کی نشانیوں کو بتاتا ہے کہ اخوان جو ہیں وہ اختلاف کے مواقع سے دور رہتے ہیں، یعنی فقہی فروعی اختلاف نہیں کرتے، اور یہ اعیان اور کبراء کے تسلط سے آزاد رہتے ہیں، یعنی حکومتی لوگوں سے آزاد رہتے ہیں، اور یہ پارٹی بازی اور اداروں سے بھی آزاد رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، اور یہ قدم بقدم آگے بڑھنے پر توجہ کرتے ہیں، اور یہ پراپیگنڈے اور اعلانات کی بجائے عملی میدان میں کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ توجہ نوجوانوں پر ہے بنسبت بچوں یا بوڑھوں کے یا کوئی بڑی عمر کے لوگوں کے۔ اسی طرح سے یہ بستیوں میں، شہروں میں پھیل گئے، اور اس جماعت کے جو بڑے بڑے خصائص تھے وہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ربانی لوگ ہیں۔ ربانی کا مطلب ہم ملحد نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم لا دین نہیں ہیں، ہم ربانی ہیں، دین پرست ہیں، دین پسند ہیں، ہم عالمی لوگ ہیں، یعنی ہم نے آگے بھی پھیلنا ہے، مصر سے آگے دوسرے ملکوں کے اندر بھی اپنی پارٹیاں بنانی ہیں، اور ہم اسلامی ہیں کہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، نہ اشتراکی ہیں اور نہ ہی کیپٹلسٹ ہیں۔ اسی طرح شیخ بنا اپنے کارکنان کو وصیت کرتے تھے کہ وہ یہ طریقہ کار اختیار کریں، یعنی ان کے اندر یہ اوصاف ہوں کہ مثلاً وہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، یعنی فرد کی تربیت۔ اس میں وہ کہتے تھے کہ جسم طاقتور ہو، اخلاق متین ہو، فکر صاف ستھری ہو، تعلیم یافتہ ہو، اور وہ کمانے پر قادر ہو، عقیدہ درست ہو، عبادت صحیح ہو۔ یہ حسن البنا کہتے تھے
دوسرا وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو گھر ہے اس میں اہلیہ کا احترام ہو اور آداب، اسلامی آداب کی حفاظت کی جائے، اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، خیر کی دعوت دی جائے، رذائل اور منکرات سے بچایا جائے، یعنی شراب نوشی، بے حیائی، بے پردگی، ان کو ختم کیا جائے۔ آگے وہ کہتے تھے کہ وطن کو آزاد کیا جائے اجنبی اقتدار سے، جیسے انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا غلبہ ہوا مصر کے اندر، تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ سیاسی آزادی بھی ہو، اقتصادی بھی اور روحانی بھی، اور پھر وہ کہتے تھے کہ حکومت کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ مکمل طور پر اسلامی بن جائے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ امت اسلامیہ کی بھی ایک اتحاد و اکٹھ ہو کہ اس کے وطن آزاد ہوں اور ان کی بزرگی دوبارہ زندہ ہو، اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے استاد ہونے چاہیے اور وہ اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں نشر کریں حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا نور مکمل ہو جائے۔ یہ ساری باتیں بڑی پیاری باتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حسن البنا اور ان کے ساتھیوں کا جو عقیدہ تھا وہ اشعری تھا، خالص سلفی نہیں تھا، اور ان کی جو تزکیہ تھا وہ تصوف والا تھا، وہ بھی خالص سلفی نہیں تھا، اور باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس یہ دو مسئلے زیادہ بڑے ہیں۔ اسی طرح حسن البنا جو ہے وہ دعوت کے مراحل کو 3 مراحل میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا مرحلہ تعریف، یعنی اسلام کی معلومات واضح کی جائیں، نشر کی جائیں، تعریف کی جائے۔ تعریف کا مطلب پہچان کرانا، یہاں تعریف کا معنی حمد و ثنا نہیں ہے، تعریف مطلب اسلام کی پہچان کرائی جائے کہ اسلام فہم کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، عمل کا نام ہے، جہاد کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، ثابت قدمی کا نام ہے، تجرد یعنی اخلاص، اخوت کا نام ہے، اور سکہ کا معنی خود اعتمادی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ 5 کلمات میں ہے: اللہ غایتنا، اللہ ہمارا مقصود ہے، والرسول قدوتنا، رسول ہمارا نمونہ ہے، والقرآن شرعتنا، قرآن ہماری شریعت ہے، والجہاد سبیلنا، جہاد ہمارا رستہ ہے، والشہادت امانینا، اور شہادت ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ 5 کلمات میں ہماری دعوت کٹھی ہو جاتی ہے: البساطۃ سادگی، والتلاوۃ تلاوت، والصلاۃ نماز، والجندیۃ یعنی سپاہی ہونا، والخلق اخلاق۔ اسی طرح سید قطب اپنی کتاب خصائص التصور الاسلامی کے اندر انہی باتوں کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں: الربانیت، الثبات، الشمول، التوازن، الایجابیت، الواقعیت، التوحید۔ اخوان کا جو شعار تھا، یعنی جو ان کا جھنڈا تھا، مہر تھی، مونوگرام تھا، اس میں ایک قرآن بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر 2 ایسے تلواریں ہیں اور درمیان میں قرآن ہے، اور ایک لفظ لکھا ہے: اعدوا، تیاری کرو، اور نیچے 3 کلمات لکھے ہیں: حق، قوت، حریت۔ حق، قوت، حریت، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جھنڈے کی۔ اور آپ دیکھیں وہ جو تحریک لبیک ہے، ان کے 3 بڑے نعرے ہیں، بڑے پیارے نعرے ہیں۔ پہلا نعرہ ہے اسلام، اور دوسرا نعرہ ہے عوام، تیسرا نعرہ ہے پاکستان۔ کتنے پیارے نعرے ہیں! اسلام یعنی ہم اسلام کی بات کریں گے، عوام یعنی سرمایہ داروں کی بات نہیں کریں گے، عوام سارے غریب سارے، ان کی فلاح کی کوشش کریں گے، اور تیسرا پاکستان کی خدمت کریں گے، پاکستان ہمارا سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ اپنے حق، قوت اور حریت، آزادی۔ اس کے بعد جو ہے جماعت نے تصادم کا طریقہ چھوڑ دیا، حاکموں کے ساتھ لڑائی بھڑائی کا طریقہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے بڑا نقصان لاحق ہوا اور بڑی مؤثر قیادت ضائع ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ قید میں، جیلوں میں بند ہو گئے، اور اس طرح سے کافی خرابی پیدا ہوئی۔
تو حکومت مصری جو ہے وہ ابھی تک پارٹیوں کو قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی دینی بنیادوں پر، البتہ وہ سیاسی پارٹیوں کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ وہاں پر غیر مسلم قومیں بھی آباد ہیں مصر کے اندر، اس لیے اگر کوئی جماعت خالص شرعی کام کرے تو اس کو حکومت سختی سے روکتی ہے۔ حالیہ سے مراد جب کتاب لکھی گئی 2000 کے اندر لکھی گئی کتاب، ابھی تازہ بالکل، ابھی اخبار پڑھ کے تو نہیں آیا میں۔ ویسے دیکھا جائے تو ادھر اسلام ہی ہے، اقتدار اسلام مسلمانوں کے پاس ہے۔ مصر کے اندر اکثر لوگ، میرا خیال ہے کہ 80-90% مسلمان ہیں، 10% عیسائی ہوں گے شاید۔ یہاں کی بنسبت وہاں عیسائی زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں ہندو عیسائی تھوڑے ہیں، 5% ہیں شاید، لیکن وہاں زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں مطلب پچھلے 1400 سال میں وہاں پر ایک طبقہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا وہاں رہا ہے مصر کے اندر، عیسائی زیادہ رہے ہیں، یہودی نہیں ہیں، عیسائی زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ ان المآخذ علی جماعت الاخوان المسلمین لم تقتصر علی المواقف السیاسیہ۔ اب یہ نا تھوڑا سا نقد کر رہا ہے، یہ کتاب والا نا نقد کھل کے نہیں کرتا، معلومات کھل کے دیتا ہے کہ ان کے ارکان ایسے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، ان کی باتیں یہ ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے، لیکن نقد بہت تھوڑا کرتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ کتاب کو معلوماتی زیادہ بناتا ہے، تنقیدی نہیں بنا رہا۔ تو کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کی سیاست پر تنقید ہو سکتی ہے کہ مثلاً یہ پرتشدد جماعت ہے، یہ اپنے اہداف کو نا لڑائی بڑائی سے حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ جو آئینی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جمہوریت اور ووٹنگ کے ذریعے سے اپنی بات منواتی ہیں۔ تو یہ کتاب والا کہتا ہے کہ اس کے سیاست پر بھی نقد ہو سکتا ہے کہ یہ مثلاً پرتشدد جماعت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس پر اعتراضات ہیں۔ مثلاً ان کے عقیدے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک صوفی حقیقت ہے، یہ درست نہیں ہے نظریہ، کیونکہ قرن اول کے اندر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی جو آج کل تصوف ہے وہ والا نہیں تھا۔ ویسے تو نیکی، زہد، تقوی یہ چیزیں موجود تھیں اور بڑے اعلیٰ پیمانے پہ تھیں۔ اسی طرح جو حسن البنا کا یہ کہنا ہے کہ ہم تفویض کے قائل ہیں اسماء و صفات کے اندر، یہ اس کا نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تفویض کا معنی کچھ اور لیتا ہے۔ سلف صالحین اسماء و صفات میں جس چیز کے قائل تھے وہ اس کی بیان کردہ تفویض سے مختلف ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ بدعت اضافی میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک اختلافی فقہی مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بدعت اضافی بھی بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں حسن البنا کی فکر کے اندر۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ حسن البنا کی شخصیت میں غلو کرتے ہیں، تو اس کا جواب مصنف خود دیتا ہے کہ وہ تو ہر جماعت میں ہوتا ہے، کوئی بھی جماعت ہو، دینی ہو، سیاسی ہو، تنظیمی ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر قائدین کے ساتھ محبت واقع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر حسن البنا میں غلو ہے تو سید مودودی میں بھی ہے، محمد بن عبد الوہاب شیخ کے اندر بھی ہے، یعنی لوگ ان سے بھی بڑے متاثر ہیں اور ان کی شخصیت میں غلو کر جاتے ہیں، ایسے تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تلم ثانی اور سعید ہوا کے کچھ اجتہادات وہ غیر صحیح ہیں، یعنی درست نہیں ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ خرابیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، معصوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ الجذور الفکریہ والعقائدیہ، یعنی اخوان نے جو اپنی فکر پیدا کی، جو سوچ پیدا کی، وہ سوچ اس نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ بندہ بتاتا ہے کہ اخوان کی جو سوچ ہے وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب سلفی جماعت سے بھی حاصل ہوئی ہے، دعوت سنوسی سے بھی حاصل ہوئی ہے،
یہ سنوسی افریقہ کے اندر ایک جماعت تھی اس کی، اور سید رشید رضا مصری سے بھی انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور وہ اپنی نسبت مدرسہ ابن تیمیہ سے بھی کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل سے بھی کرتے ہیں۔ تو اب وہ اعلانیہ تو یہ بات نہیں کہیں گے، لیکن ہر تحریک کا دوسری تحریک پر اثر ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب اخوانیوں سے بہت پہلے آ گئے تھے، تقریباً 1-1.5 صدی پہلے یا اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے جب ایک طرف شور شرابہ مچتا ہے نا تو سارے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے اچھے اثرات قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اخوان نے تصوف سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، تربیت نفس میں، تہذیب نفس میں، نفس کی ترقی میں، اور اس کے اندر جو ہے اخوان کا جو تصوف ہے وہ غالی تصوف سے پاک ہے، کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ عقیدے کی صحت بھی ہے، اور جو صوفیوں کے اندر سلبیت ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے معاشرتی مسائل سے، وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ حسن البنا نے مسلمانوں کی تاریخ سے اور سلف صالحین سے بھی فائدہ اٹھایا، کہ ان سے اچھے عقائد حاصل کیے اور اچھے اعمال حاصل کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دور کے حالات اور ظروف سے بھی فائدہ اٹھایا، اور اس نے اپنے کام کے اندر جدت پیدا کی، جو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے تحریک میں ایسی نہیں تھی۔ جیسے محمد بن عبد الوہاب، ان کا سارا کام توحید اور شرک کے ارد گرد گھومتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا، نہ معیشت، نہ معاشرت، نہ سیاست، نہ عالمیت، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حسن البنا نے اپنے دور کے حالات سے بھی فائدہ اٹھایا، اور اس نے بتایا کہ ہم ایک اقتصادی تحریک بھی ہیں، ہم ایک سیاسی تحریک بھی ہیں، ہم ایک منتظم اعلیٰ بھی ہیں۔ اس طرح سے اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ یہ تحریک کہاں پر پیدا ہوئی، کہاں پھیلی۔ سب سے پہلے اسماعیلیہ یعنی مصر کے ایک شہر میں پیدا ہوئی، پھر قاہرہ منتقل ہوئی، پھر مصر کے تمام بستیوں میں پھیل گئی، اور اس کی تعداد بہت بڑی پیمانے پر پھیل گئی۔ اس کے بعد یہ دوسرے عرب ممالک کے اندر پھیلی، شام، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، یمن، سوڈان وغیرہ۔ اس کے پیروکار دنیا کے تمام علاقوں میں موجود ہیں۔ اب آخر میں وہ خلاصہ بتاتا ہے کہ اخوان جو ہے یہ اسلامی معاصر جماعت ہے، اور یہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کا ہدف قرآن و سنت کی تحکیم ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا، اور یہ دین اور دنیا کی علیحدگی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، یعنی سیکولرزم کے خلاف۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرتی ہے، عالمی تحریک کی کوشش ہے، اور باہمی اختلافات سے دور رہتی ہے، اور نوجوانوں کو دعوت کے لیے تیار کرتی ہے، اور اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتی ہے، اور اس تحریک پر نقد بھی ہے جیسا کہ دوسری تحریکوں پر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے اس کے متعلقہ کتابیں پڑھنی ہوں تو وہ یہ کتابیں ہیں، حسن البنا، اخوان، حسن، اور یہ ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر نا کچھ کتابیں تو بہت اچھی ہیں، کچھ کتابیں انتہائی ناقص اور ردی ہیں، یقین نہیں آتا کہ یہ بھی شامل ہو سکتی تھیں۔ یعنی اس نے کتابیں رتب یابس اکٹھی کر دی ہیں، کچھ اخوان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان میں کوئی ایسی کتاب دیکھیں جو کہ اخوان پر نقد کرنے والی ہو تو شاید ہمیں کوئی بھی نہ ملے۔ یہ ساری کتابیں وہ ہیں جو اخوان نے خود لکھی ہیں، تو شاید اس کتاب کا مصنف چاہتا تھا کہ ہم معتدل نظر آئیں تاکہ سارے لوگ ہمیں پڑھ سکیں۔ تو یہ اس تنظیم کا آخری تعارف تھا۔